السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل وظیفہ پوائنٹ میں خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، آج کا قرآنی عمل جو آپ کو میں بتاؤں گا بہت پیارا عمل ہے، بہت آسان آیت مبارکہ ہے جو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، ہمارے والدین جب بچوں کو پالتے ہیں، بچوں کو پال پوس کر بڑا جوان کرتے ہیں تو ان کے دل میں ایک حسرت ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جب بڑی ہوگی تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگی۔ وہ اسی سوچ میں اپنے چھوٹے بچوں کو نوجوان کرتے ہیں۔ جب وہ نوجوان ہو جاتے ہیں تب وہ والدین کے نافرمان نکل آتے ہیں۔ تو دوستو، والدین بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اب ان کے بڑھاپے کا دور ہے، اب ان کا بیٹھنے کا ٹائم ہے، تو یہ اولاد ان کی نافرمان ہو گئی ہے۔ وہ انہیں نہ کچھ کما کے دیتی ہے، نہ کچھ ان کے یعنی کوئی حکم نہیں مانتی، اس کے فرما بردار اولاد نہیں ہے۔ تو جن والدین کی اولاد نافرمان ہے اور ضدی اولاد ہے، اگر وہ کہتے رہیں، ایک کام کرنے کا کہتے رہیں مگر اولاد اتنی ضدی کہ وہ گھر بیٹھی رہے اور کام نہ کرے، تو نافرمان اور ضدی اولاد کے لیے آج کا یہ قرآنی آیت بہت پیاری آیت ہے۔ دوستو، جو والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے یا ان کی جوان اولاد ان کا کہا مانے، وہ اپنی ضد پر اڑنے کی بجائے والدین کے فرما بردار ہو جائیں، تو وہ والدین اس عمل کو کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، قرآن پاک ایسا پیارا نسخہ ہے، قرآن پاک ایسی پیاری کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت رکھی ہے۔ تو دوستو، ہم قرآن پاک سے دور ہٹ گئے، اس لیے ہم اتنی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آئیے قرآن پاک کو سینے سے لگائیے اور دیکھیے کہ اس میں کتنی بڑی نورانی طاقت ہے۔ تو دوستو، جن والدین کی اولاد نافرمان ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت کا وظیفہ شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کی نورانیت سے ان کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی اور اپنی ضد پر اڑنے کی بجائے والدین کا حکم ماننا شروع کر دے گی۔ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 13، سورہ شعراء کی آیت نمبر 13، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ دوستو، ایک دفعہ سورہ شعراء کی آیت مبارکہ پھر سن لیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ دوستو، یہ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 13 ہے۔ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اگر آپ قرآن پاک پر اس کو دیکھ کر پڑھنا چاہیں تو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں، بہتر ہے آپ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ اگر زبانی یاد نہیں تو قرآن پاک سامنے رکھ کر اس کو پڑھ لیں۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ سن لیں۔ اگر کسی کا بچہ ضدی نافرمان ہو تو وہ اس دعا کو یعنی اس آیت مبارکہ کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر 11 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر بچے کے یا اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو دم کرے، تو انشاءاللہ قرآن پاک کی نورانیت کا صدقہ اس اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر، اس کے بچے پر اتنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو والدین کا فرما بردار بنا دے گا، وہ اپنی ضد چھوڑ دے گا، والدین کا حکم ماننا شروع کر دے گا۔ اگر ماں یہ کام کر لے یا والد صاحب یہ کام کر لیں کہ بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر، اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ آیت 11 مرتبہ پڑھ کر اس کو پھونک لگا دے، یعنی اس کو دم کر دے،
تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اسی آیت مبارکہ کی برکت سے ہی اولاد فرما بردار تابعدار ہو جائے گی۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ عمل بہت پیارا لگا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں تو آپ کو چاہیے کہ یہ نیک کام ہے، اس میں اچھی بات بتائی گئی ہے، آپ یہ وظیفہ اپنے دوسرے دوستوں کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس آیت مبارکہ سے فیض یاب ہو سکے۔ اگر جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو یہ بھیجیں، ان کو یہ شیئر کریں ویڈیو ہماری، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ دوستو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ہمارے لیے اور ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس بارے میں اپنی آراء کا اظہار کیجئے کہ ہم یہ کیسا کام کر رہے ہیں۔ اگر اچھا کام کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں چند دعائیہ جملے ہمارے بارے میں کہیے اور اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ہمارے لیے چند دعائیہ جملے لکھ کر بھیجیں تاکہ ہم کو بھی تسلی ہو کہ ہمارے سننے والے مطمئن ہیں۔ تو ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرتے رہیے، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔